ووٹ کو عزت دو مگر آپ بھی تو ووٹ کو عزت دیں۔ اب یہ گفتگو کرنا صرف ایک ہی بات دہرانے کے مترادف ہوگا کہ فوج سیاست میں کس انداز سے بلکہ کس انداز سے مداخلت کر رہی ہے، یا اس سیاسی کشتی میں فوج کتنی اندر تک داخل ہو رہی ہے، یا اس جرنیلی مداخلت کی وجہ سے ملکی سویلین ادارے کتنے اور کس طرح کمزور ہو رہے ہیں اور اس ملک کی جڑیں کتنی کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ یہ بات 10 سال پہلے ہم کرتے تھے، مگر آج پاکستان میں ایک ٹھیلے والے، ایک رکشے والے، ایک خاکروب اور ایک دکاندار سے لے کر جامعات کے پروفیسرز تک، ہسپتالوں کے ڈاکٹرز تک، سب پر یہ بات واضح ہے کہ اس ملک پر اصل حکومت کون کر رہا ہے۔ ہم 10-12 برس قبل جب کہتے تھے کہ پاکستان میں فوج اپنی مرضی کے سیاستدان اس لیے لاتی ہے تاکہ پالیسیاں وہ بنائیں، اصل اختیارات ان کے پاس ہوں، ملکی وسائل وہ لوٹیں، مگر لوگ گالیاں جمہوریت کو دے کر اپنے من کا بوجھ ہلکا کر لیا کریں۔ لیکن آج اس ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ واضح طور پر سمجھتا ہے کہ اگر پالیسیاں فوج بنا رہی ہے تو جواب دہ بھی وہی ہے۔ اگر کوئی فوجی افسر سویلین اداروں میں بیٹھتا ہے تو اس سے سوال بھی کیے جائیں گے اور اس کا احتساب بھی ہوگا۔ جب 1999 میں مشرف نے مارشل لا لگایا تب میری عمر کوئی 19 سال تھی اور میں تب سے لکھ رہا ہوں، مگر پچھلے چند برسوں میں جس انداز سے پہلے کیانی، پھر راحیل شریف اور پھر جنرل باجوہ کی سربراہی میں فوج جتنی تیز رفتاری سے ایک سیاسی جماعت میں تبدیل ہوئی ہے، یا جتنی تیزی سے اس نے اپنے پیشہ ورانہ کردار کی بجائے دستور کی پامالی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کی مثال اس سے پہلے صرف آمریت میں ملا کرتی تھی۔ پھر ابھی عاصم سلیم باجوہ کے معاملے پر فوج کو ادارے کی تکریم بچانے کی بجائے جب ایک فرد کی کرپشن بچانے کی کوشش میں مصروف دیکھا، اور اس سے قبل مشرف کی غداری کے معاملے پر ایک خصوصی ٹریبیونل سے غدار قرار پانے والے مشرف سے دوری اختیار کرنے کی بجائے اس کا ساتھ دینے جیسی مذموم کوشش ہم نے دیکھی، تو اس سے عوام میں فوج کے حوالے سے کئی شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوئے بلکہ دور ہو گئے۔ اب کوئی فوج کے سیاسی کردار کا حامی ہو یا مخالف، اسے کم از کم یہ بات معلوم ضرور ہے کہ فوج جرنیلوں کی کرپشن، دستور شکنی، ملک دشمنی اور حتیٰ کہ غداری میں قوم یا ریاست کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے افسروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور وہ محکمے کی بجائے چند افسروں کی ایک ذاتی مسلح باڈی گارڈ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ریاست کی محافظ نہیں، اپنے افسروں کی محافظ۔ خیر، اس موضوع پر درجنوں بار بات ہو چکی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن آج ذرا آل پارٹیز کانفرنس اور خصوصاً نواز شریف کے خطاب کو غور سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اس خطاب کا اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ سماجی یا سیاسی امور میں پسند یا ناپسند کی بنیاد بیانیے، نظریات یا اقدامات یا طریقہ کار پر قائم ہوتی ہے، ذاتی بنیادوں پر نہیں۔ ذاتی طور پر نہ میں سبھی سیاستدانوں، جرنیلوں، افسروں یا صحافیوں سے نہ میری کوئی عداوت ہے، نہ کوئی دوستی ہے۔ جہاں جو بات نادرست نظر آئے وہاں اس پر اپنی رائے دیتا ہوں تاکہ اس رائے میں کسی بھی شخص کی ذات کو نشانہ نہ بنایا جائے بلکہ نظریے، راستے، عمل، اقدام یا سیاست پر ہی اپنی رائے کو محدود رکھا جائے۔ میں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے، کبھی بھی ذاتی نوعیت کی گفتگو میں نے نہ کسی سے کی ہے، نہ نازیبا زبان استعمال کی ہے، نہ ہی خراب یا نادرست جملے کسی شخص کی ذات کے بارے میں ادا کیے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا اور نہ کوئی عقل کل ہوتا ہے۔ تاہم یہ انتہائی اہم بات ہے کہ آیا کسی بیان کی تبدیلی میں کوئی رہنما یا کوئی شخص اپنے بنیادی نظریے یا بنیادی راستے سے ہی تو نہیں ہٹ گیا، اور اگر ہٹ گیا تو اسے اس کے نئے نظریے یا طریقے یا بیانیے کی بنیاد پر جانچنا ہوگا۔ مثال کے طور پر عمران خان نے ملک میں مارشل لا لگانے والے پرویز مشرف کو وردی میں صدر قبول کرنے کے حق میں ووٹ ڈالا تھا، تو ہم نے اس وقت عمران خان کی مخالفت کی، مگر جب اسی عمران خان نے مشرف کی آمریت کے خلاف یا فوج کی سیاست میں مداخلت یا ملک میں ڈرون حملوں وغیرہ کے خلاف آواز اٹھائی تو ہم ان کی حمایت کرتے تھے۔
پھر فوج سے ڈیل کر کے انہوں نے اپنا تمام راستہ ترک کیا، اور جنہیں وہ 20 برس گالیاں دیتے رہے، ان کے جرائم گنواتے رہے، ان کی گود میں جا کے وہ بیٹھ گئے اور فوج کی کٹ پتلی بننے پر آمادہ ہو گئے تو ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کل وہ اس راستے سے توبہ کر لیں گے اور ملک میں غیر جمہوری قوتوں کو دستور کے ماتحت بنانے کی کوشش کریں گے، تب ہم پھر ان کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح نواز شریف فوج کے ذریعے 90 کی دہائی میں اقتدار تک پہنچے اور فوج کے ذریعے 1997 میں غالباً 2/3 اکثریت حاصل کی یا امیر المومنین بننے کی خواہش مند ہوئے، تو ہم نے پھر ان کی بھرپور مخالفت کی۔ مگر اسی نواز شریف کی حکومت مشرف نے مارشل لا کے ذریعے گرائی، تو تب ہم مشرف کے خلاف اور نواز شریف کے حق میں کھڑے تھے۔ نواز شریف نے فوج کے ساتھ ڈیل کی تو ہم نے مخالفت کی، مگر جب مشرف نے انہیں جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس آنے سے روکا تو ہم نے نواز شریف کی حمایت کی۔ اسی طرح نواز شریف جب فوج کے ایما پر کالا کوٹ پہن کر یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دینے کے لیے عدالت پہنچے تو ہم نے ان کی مخالفت کی۔ دور کیا جانا، ابھی سن 2018 میں انتخابات سے قبل جب نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تو ہم نے ان کی حمایت کی، مگر اسی نون لیگ نے سینٹ کے انتخابات، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن اور ابھی حال ہی میں انسداد دہشت گردی بل کے حوالے سے واضح انداز سے کھڑے ہو کر اختلاف نہیں کیا تو ہم نے اس کی مخالفت کی۔ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے حوالے سے بھی کہانی لگ بھگ کچھ اسی طرح کی ہے۔ ڈیل ہوتی ہے تو ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، ذرا سا ڈٹتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ سول سوسائٹی کا معاملہ ہے، باقی قوم کا کیسے نہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ عام بات لیکن یہ ہے کہ نواز شریف کی آج کی تقریر نہایت واضح تھی، اس کو صرف ایک نقطے پر مرکوز سمجھا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملکی فوج کے وقار اور ملکی دفاع کی مضبوطی کے لیے از حد ضروری ہے کہ فوج اپنے دستوری حلف کا مان رکھے اور سیاست سے دور رہے، یعنی دستور کے مطابق کام کرے۔ نواز شریف نے اس تقریر میں متعدد گلے کیے، جن میں انہوں نے فوج پر الزامات تو لگائی ہیں، تاہم کچھ سوالات انہیں خود سے بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو کئی کام ان سے پوچھے بغیر فوج نے کیے۔ سوال لیکن یہ ہے کہ ایسے میں آپ اپوزیشن لیڈر تھے، آپ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوئے؟ ان غیر جمہوری قوتوں کا راستہ کیوں نہ روکا، یا جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ دوست ممالک کی ناراضی اور شدت پسندوں کی امداد سے متعلق فوجی قیادت کو سمجھایا تو ڈان لیکس بنا دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ڈان لیکس کے بعد اپنے قریبی رفقا کو برطرف کرنے کی بجائے، یا فوج سے سمجھوتے کی بنیاد پر معاملات طے کرنے کی بجائے، یا سیاست بچانے کی بجائے، یا وقتی فائدے کی بجائے، آپ بطور وزیر اعظم آپ ان جرنیلوں کے سامنے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اسی طرح آپ نے سینٹ انتخابات کا ذکر کیا، بلوچستان حکومت گرانے میں جنرل عاصم باجوہ کی کردار کا حوالہ دیا، تاہم سوال یہ ہے کہ آپ کے اپنے متعدد اراکین سینٹ کے اپنے ووٹ کو فروخت کرتے رہے، آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ اور اگر کارروائی کی تو کیا آپ نے عوام کو بتایا؟ پچھلے ایک طویل عرصے سے فوج انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں مصروف ہے۔ بلوچستان میں مست شدہ لاشیں مل رہی ہیں، پشتون علاقوں کی تباہی، گلگت بلتستان میں جبری گمشدگیاں اور گرفتاریاں، سندھ انسانی حقوق کے کارکنوں کے اغوا، اور خصوصاً کراچی میں مہاجروں کی جماعتوں میں سیاسی انجینئرنگ، اس طرح پنجاب اور کشمیر میں بھی اس طرح کے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اس پر آپ یا آپ کی جماعت کی جانب سے کتنی مزاحمت کی گئی؟ آپ ان بلوچوں، ان پشتونوں، ان سرائکیوں، ان مہاجروں، ان سندھیوں، ان کشمیریوں، ان گلگت بلتستان کے لوگوں یا ملکی اقلیتوں کے ساتھ کتنا کھڑے ہیں؟ ایسی ترجمہ بات ہے جو سب سے پہلے آپ کو خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک دائرے میں پھنس گئے ہیں، عوام درد سے بلبلاتے ہیں اور سیاسی رہنماؤں کی جانب دیکھتے ہیں تو یہ رہنما نہیں ملتے، اور سیاسی رہنما فوج کی غیر آئینی سرگرمیوں سے تنگ آ کر پیر پٹک کر کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے عوام موجود نہیں ہوتے۔ جب تک عوام اور سیاسی رہنما واضح انداز سے فوج پر باور نہیں کرواتے، اس کا سویلین معاملات یا کاروبار یا انڈسٹری یا صنعت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، تب تک نہ یہ ملک جمہوری ہو پائے گا اور نہ امن اور ترقی کا کوئی راستہ نکلے گا۔ آپ نے ایک جملہ تو سنا ہے نا کہ فوج اور سیاسی قیادت ایک پیج پر ہے۔ اب وقت ہے کہ عوام اور سیاسی قیادت ایک پیج پر ہو۔ آل پارٹیز کانفرنس کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کسی بھی غیر آئینی طور پر گرنے نہ دیا جائے۔ یہ حکومت فوج کے گلے کی ہڈی بنائی جائے
اور فوج اس حکومت کا خاتمہ کی کوئی کوشش کرے بھی تو اسے کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ دوسری جانب عمران خان حکومت کی بجائے واضح انداز سے فوج کے دفاعی کردار کی تکریم مگر اس کے سیاسی کردار کی مذمت کی عوامی مہم چلائی جائے، تاکہ عام فوجیوں کو یہ احساس بھی ہو کہ تنقید کا ہدف فوج نہیں ہے بلکہ فوج کا غیر آئینی یعنی سیاسی کردار ہے۔ یعنی لوگ یا پارٹیاں فوج کے بطور ادارہ خلاف نہیں ہیں بلکہ ان پالیسیوں کے خلاف ہیں جو فوج کو بطور ادارہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں یا فوج کی سیاست میں مداخلت کی وجہ بن رہی ہے۔ اگر آل پارٹیز کانفرنس اس سلسلے میں کوئی واضح حکمت عملی بنا پاتی ہے تو پھر تو اس کانفرنس کا کوئی فائدہ ہوگا، دوسری صورت میں یہ کانفرنس خود اپنے اندر وقت کا ضیاع ہوگی اور ایک ٹرک کی بتی سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔